بچپن سے ہی محفلوں کا ہمارے گھروں میں ختم شریف کا اور 11ویں شریف کا 12ویں شریف کا تو معاملہ رہتا تھا. میرے چائلڈ ہوڈ میں ہی، میرے بچپن میں ہی میرے والد صاحب امیر اہل سنت کے قریب ہو گئے. تو میری عمر میرا خیال ہے تقریباً 10 سال تھی تو وہ مجھے لے جاتے تھے امیر اہل سنت کے پاس. تو وہ بڑی شفقت فرماتے تھے اور مجھے اپنے بیان سے پہلے، یا اس زمانے میں تو بہت بڑے اجتماع نہیں ہوتے تھے، تو علاقائی دورہ میں گئے تو اب بیان مجھے کھڑا کر دیتے تھے کہ آپ نعت سنائیں. تو ایک 10-11 سال کا بچہ جب نعت سنائے تو وہ ایسے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں. بالکل. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہ نعت جو ہم شروع میں پڑھتا تھا تو وہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. تو یہ میرا خیال ہے میری اولین نعتوں میں سے. تقریباً وہ ہوتا ہے کوئی نعت خواہ ایک ہی نعت زیادہ پڑھا ہوتا ہے، تو بس چھوٹا بھی تھا تو شاید نعتیں بھی زیادہ اس زمانے میں یہ بڑی پاپولر. ہاں، اس زمانے کی جیسے فاصلوں کو تکلف، مدینے کا سفر، یہ ٹاپ نعتیں تھیں، یہ ہر محفل کی جان تھی نا. اور وہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ یہ سارے نعتیں اس زمانے کی. اب سمجھے کہ اگر 10 سال میری عمر تھی تو آئی ہوپ یہ 80s کی ٹاپ نعتیں تھیں. تو بہرحال تو یہ میں بہت پڑھتا تھا. اور اب آپ سے بات کرتے کرتے ذہن میں یہ آ رہی ہیں باتیں کہ شاید اس نعت کا صدقہ ہے کہ اس کی برکت سے بھی کچھ حاضری کا شرف مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑی نعت اور یہ شفقت تھی. اور پھر جیسے آپ نے کہا لڑکپن، تو چونکہ اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے جوائن ہو گیا تو دعوت اسلامی کا ماحول تو شروع سے ہی نعت خوانی رہا نا. اور بہت نعت خوانیاں، بڑی راتیں، تو علاقے میں نعت خوانیاں، مبلغین کی شادیوں میں نعت خوانیاں، تو فیملیز میں نعت خوانیاں. تو اس میں اچھا اس زمانے میں اتنے نعت خواں نہیں تھے جیسے ماشاءاللہ اب تو بہت زبردست ہو گیا. دعوت اسلامی میں ہر دوسرا کہیے کہ ہاں ماشاءاللہ اس زمانے میں اتنے نعت خواں نہیں تھے تو ہماری باری بھی آئی جاتی تھی تو لوگ پھر بلاتے تھے محفل کے لیے. تو میں نعت شریف کے لیے جاتا تھا اور یہ قصیدہ بردہ شریف میں بہت پڑھتا تھا. اچھا پھر اس سفر میں نا ایک اور موڑ بھی آیا. یعنی ایسا ہوا کہ یوں سمجھیے، مجھے وہ سال تو یاد نہیں ہے، کسی سال میں نے کسی محفل میں دعا کروا دی، جو ہمارا رکت انگیز دعا کا ایک انداز ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ اب دعا کے لیے بلوانے لگے. اچھا دعا جو ہے نا وہ اس حوالے سے، یوں تو مخل عبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، لیکن جس کو دعا کرانی ہے نا اس کو محفل کے اختتام تک بیٹھنا ہے، وہ ختم ہی کر کے کھڑا ہوگا نا. نعت خواہ تو پڑھ کے اگلی محفل، دوسری محفل. تو پھر میرے یوں سمجھے کہ وہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ نعت خوانی تھوڑا پیچھے ہو گئی. چھوٹی عمر میں ابھی کوئی بڑے نہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت میری عمر آلموسٹ میرا خیال 18-19 سال 20 سال ہو گئی. چھوٹی عمر ہی ہوئی، بہت بڑی عمر نہیں ہوئی جس کو دعا کے لیے لوگ بلا رہے ہیں. ہاں وہ دعا تو مطلب ہاں اسپیشل دعا کے لیے بلاتے تھے. کئی محفلوں میں مجھے یاد ہے، اور کئی محفلوں میں دعا کے لیے میں جاتا تھا اور صرف دعا کے لیے جاتا تھا. اچھا ہاں وہ پھر نعت بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے ہیں آپ نے دعا کرنی ہے. ہو جاتا ہے نا ایک انسان کی اسپیشلٹی ہو جاتی ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آئی ہوپ کہ میرا خیال ہے جب 22-23 سال یا 24 سال عمر ہوئی ہوگی تو پھر دعوت اسلامی کی کچھ ذمہ داریاں ملنا شروع ہوئیں. اور اس کے بعد چونکہ میں دارالعلوم امجدیہ میں بھی اس وقت اس سے پہلے پڑھا تھا تو اس میں وہاں مجھے بیانات کا موقع ملا. اور بزم امجدی ہماری تھی، اس میں مجھے بیان کا موقع ملتا تھا. تو پھر پتہ نہیں کسی نے بیان سن لیا کیا ہوا، تو پھر مجھے فیضان مدینہ میں بیان کا موقع دیا گیا. میرا پہلا بیان تھا عالمی کا ہفتہ وار اجتماع میں. اس زمانے میں 2 بیان ہوتے تھے. اچھا پہلا بیان اور ایک دوسرا بیان. مجھے الحمدللہ پہلی باری میں دوسرا بیان دیا گیا. اور مجھے خوش نصیبی میری یہ ہے کہ وہ پہلا بیان میرا سیدی اعلیٰ حضرت کے موضوع پر تھا.